بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جو موضوع بیان کریں گے وہ ہے نماز، کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے پہلا فرض لازم ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ تو نماز کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کو ادا کرو۔ تو نماز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح ہم کسی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے نیچے ستون کھڑا کرتے کوئی بڑی عمارت کے لیے، اسی طرح جو دین کی، ایمان کی جو عمارت ہے اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز پڑھنے کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، بڑا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت آ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، کہ نماز پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے فائدے ہیں، فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے اوپر اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے وضو کر کے پھر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اپنے گھر سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد کے اندر، گویا کہ وہ ایک دن میں 5 حجوں کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ہر دروازے کے اوپر، جو مسجد کے دروازے ہوتے ہیں، اس پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور وہ 2 فرشتے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ تیرے گھر کی طرف آ رہا ہے، اس کو اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی؟ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو اجازت دینی ہے تو وہ اس کو مسجد میں جانے دیتے ہیں۔ اگر حکم ہوتا ہے کہ اس کو اجازت نہیں دینی تو اس کو وہیں سے اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ اکبر کہنے کی برکت سے
اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اب میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، میرے آگے جھکنے کے لیے آیا ہے، میری نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، میری عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کر جھک جائے اور میں اس کے گناہوں کو نہ بخشوں۔ ادھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز جو ہے وہ دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کے بعد ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ ظہر کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، بندہ عصر کی نماز پڑھنے گیا تو ظہر اور عصر کے درمیان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ عصر کے بعد مغرب کی اذان ہوئی، چلا گیا تو عصر و مغرب کے درمیانی گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ مغرب کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور گھر میں جا کر سو جائے اور صبح فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ بندہ گھر میں سویا ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گھر میں آیا سو گیا، صبح فجر کے وقت اٹھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کا سونا ساری رات عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ الصلاۃ شفا، کہ نماز کے اندر شفا ہے، نماز بیماریوں سے شفا ہے، نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور بیماریوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت نماز پڑھنے کی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرو، کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں بلاؤں کو دور کر دے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے جو مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تمہیں گناہوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس وقت بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف پردے ہوتے ہیں، وہ پردے اٹھ جائیں تو بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہ تو نماز کے فوائد ہیں، فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ اس نماز کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو سائنس کہتی ہے کہ نماز سے بہترین ورزش اس دنیا کے اندر موجود نہیں۔ ہر بیماری کا علاج نماز سے کیا جا سکتا ہے۔ تو سائنس ہماری کہتی ہے کہ اگر سر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، سر میں درد رہتا ہے، نظر کی کمزوری ہو گئی، کانوں کے اندر درد ہوتا ہے، یا سننا کم ہو گیا، یا ہمارے دانتوں کے اندر درد ہے، گھاڑوں کے اندر درد ہے، تو
سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم سجدہ کریں گے، اپنے سر کو زمین پر لگائیں گے، سجدہ کریں گے، تو سجدہ کرنے کی برکت سے سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا، کانوں کی بیماریوں سے بھی شفا ملے گی، نظر بھی کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور دانتوں کی بیماریوں سے بھی نجات مل جائے گا۔ اور سر کے بعد جب ہمارے جو وجود کا معاملہ آتا ہے، کمر درد ہے، تو جو شخص رکوع کرتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ، جس طرح رکوع کرنے کا حکم ہے، جب وہ نماز کے اندر رکوع کرتا ہے تو رکوع کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کمر درد اور اس کے معدے کی بیماریاں اور اس کے چولہے کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور فرما دیتا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ جس شخص کو کہ گھٹنوں میں درد ہو، کہ عمر کے لحاظ سے جب ایسے کسی طریقے سے کہ اس کے چولہے میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو وہ شخص سجدہ لمبا کیا ہے۔ سجدہ لمبا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی چولہے کی بیماریاں، اس کے جو گھٹنوں کی بیماریاں، دردیں ہیں، ان سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور سائنس کہتی ہے کہ جو شخص سجدہ لمبا کرتا ہے، لمبے سجدے کرتا ہے، اس کا چہرہ صاف ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو داغ ہوتے ہیں، کل نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، تو جو شخص لمبا سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتا ہے، اس کی رنگت کو نکھار دیتا ہے، کیل چھائیاں محاسے جو ہیں ان سے شفا عطا فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں۔ اس لیے نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے نماز کی شکل میں ہمیں بہترین ورزش عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں تو بیماریاں ہمارے قریب نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو۔ اسے نماز ہر مسلمان پر، مرد عورت پر فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب 10 سال عمر ہو جائے پھر نماز نہ پڑھیں انہیں سزا دو۔ کہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک 3 سال جو ہیں یہ نماز کے مسائل سکھانے کے لیے ہیں۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور پابندی کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔